بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیکٹ عہدیداران، سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز و دیگر اساتذہ کرام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اسکولز ایسوسی ایشن آف کمپیوٹر ٹیچرز پیکٹ پنجاب نے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا تھا، کیونکہ اساتذہ کے مسائل اس وقت بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے تھے اور اس کی وجہ سے دن بدن مشکلات بڑھ رہی تھیں، اور اس وقت کے حالات کے اندر جیسے کرونا ہے اور دیگر حالات ہیں، کوئی بھی آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ تو پھر اس وقت ہم نے مجبوراً فیصلہ کیا کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں اور ایک رستہ کھولتے ہیں، اور انہی حالات میں میں سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کروں گا اپنے پیکٹ عہدیداران کو، کمپیوٹر ٹیچرز کو، جنہوں نے بھرپور تیاری کی، اور بلکہ میں انہیں کہوں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ ویل ڈن پیکٹ ٹیم، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز کو اور دوسرے اساتذہ کرام کو، جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کیا، اور اس میں ہمارے ایسے دوست بھی ہیں جنہوں نے ہماری ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہونے کا وعدہ بھی کیا تھا، جس میں پروفیسر ندیم اشرفی صاحب ہیں، ان کی ٹیم تھی نوائے اساتذہ کی کالج سائڈ سے، اسی طرح کمپیوٹر کے تمام جو پروفیسرز ہیں پنجاب کے اندر، جس کے اندر پروفیسر عبدالحمید صاحب، یاسر حمید صاحب، اعجاز قادری صاحب اور دیگر جو بھی دوست تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ یونائٹڈ میونسپل ٹیچر ایسوسی ایشن کے اشفاق نسیم صاحب تھے، اور باقی عہدیداران نو ڈاؤٹ، جس میں طارق محمود صاحب اور صدیق گل صاحب اور میاں طارق صاحب اور باقی دوسرے بھی جو لاہور کے ساتھی ہیں آپ، ان سب نے ہماری ہمت بڑھائی، اور ہم نے اس کے اوپر محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ ہمارے جو محنت تھی، جو احتجاج کی تیاریاں تھیں، اس کی وجہ سے جو تھا وہ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہوئی۔ اور سب سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے کہ 13 تاریخ کو محترمہ سیکٹری اسکولز اور اسپیشل سیکٹری اسکولز اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، جس کے اندر تمام اساتذہ کے مسائل ڈسکس ہوئے، اور اسی طرح پھر اسی میٹنگ کے بیک اپ میں کہ وہاں کیا ہوا اور مزید کیا ہونا ہے، آج جناب ڈاکٹر مراد راز صاحب جو وزیر تعلیم ہیں، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اور اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا دوست پوچھ رہے ہیں بار بار، تو اس کے اندر میں ایک بھول گیا، ہمارے لاہور کے جو دوست ہیں ینگ کلرکس، ان کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی اور ہمارے احتجاج میں شمولیت کا اعلان کیا گیا تھا، اور ان میں فیض رسول صاحب ان کے صدر ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیگر باقی بھی تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب ایجنڈے کی طرف آتے ہیں، تفصیل کے ساتھ ہم اس کو پوائنٹ وائز ڈسکس کریں گے۔ آج آپ کو ساری باتیں آپ کے گوش گزار رکھوں گا میں۔ وزیر تعلیم صاحب سے اور میڈم سیکٹری اسکولز کے ساتھ جو باتیں ہماری ڈسکس ہوئیں، سب سے پہلے تو ہمارا ڈسکس ہوا جو سس اور ای ٹرانسفر کا نظام ہے، اس کے حوالے سے جو اساتذہ کو مسائل آ رہے ہیں، اور جو اس کی آڑ میں جو ہے وہ لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ اضلاع کے اندر بھی اور دیگر بھی ان کو سفارشوں کی بنیاد پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، وہ بھی سارے ڈسکس ہوئے۔ اسی طرح سے سائنس، کمپیوٹر سائنس، پی ای ٹی اور دیگر اساتذہ جن کو 10-14 سالوں سے ٹرانسفر کی سہولت نہیں ملی، ان کے لیے بھی بات ہوئی، اور جس پر انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم اس کی اجازت دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ٹیچرز کو جو ایلیمنٹری ہیڈ کی پوسٹ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جب بھی ٹرانسفر کی فیز آتی ہے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بھی ٹرانسفر کرا سکیں گے۔ اسی طرح سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں ہمارے، ان کا ایک بڑا مسئلہ تھا، ان کا مسئلہ تھا کہ وہ NTS کا ٹیسٹ دے کے آئے تھے، اور دوبارہ جو ریگولائزیشن ایکٹ ہے اس کی وجہ سے انہیں دوبارہ جانا پڑ رہا تھا PPSC کے پاس، اور اس حوالے سے پہلے بھی احتجاج کیا ہم نے 2-3 مرتبہ، اور سمری جو تھی وہ کافی عرصے سے آ جا رہی تھی، اور اب اس کے اندر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ منسٹر صاحب نے جیسا اپنے ٹویٹ کے اندر بھی بتا دیا تھا کہ وہ انہوں نے کیبنٹ کو بھیج دیا۔ اس کا طریقہ کار بھی یہی تھا کہ وہ کیبنٹ سے اپروول ہوگی، کیبنٹ کے بعد پھر وہ چیف منسٹر کے پاس جائے گی، چیف منسٹر سے پھر اپروول کے بعد وہ اسمبلی میں ایکٹ بن جائے گا یا اس کا آرڈیننس جاری ہوگا، تو وہ تمام ہمارے اساتذہ کو سہولت ملے گی۔ لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ رہ گیا، اور اسمبلی کے اندر صرف 2014 اور 15 میں جو لوگ بھرتی ہوئے تھے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر، صرف انہی کو ڈسکس کیا گیا، جبکہ اس کے بعد بھی ہمارے 3 بیچ ہیں 16، 17 اور 18 کے، وہ نہیں ہوئے تھے۔ ان 2 میٹنگز کا میڈم سیکٹری اسکولز کے ساتھ اور جو ہمارے ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب، ان کے ساتھ میٹنگ کا یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوا کہ ان دونوں نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کیا اور یقین دہانی کرائی کہ جو 15 اور 16 کا بیچ ہے اس کو 15، 16 اور 17 تینوں بیچز کو، جن کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں،
وہ ہم کوشش کریں گے کہ ابھی اس کیبنٹ کی میں پیش ہونے سے پہلے ان بیچز کو بھی ایڈ کیا جائے اور وہ تمام اساتذہ کرام کو اسی کے سمری کے ذریعے سے مستقل کروایا جائے، اور جو 2018 کا بیچ رہ جائے گا جس کے ابھی 3 سال مکمل نہیں ہوئے، ان کے لیے جو ہے وہ چند دن جو ہے وہ مطلب اس کے لیے کوئی طریقہ کار نکالا جائے گا کہ ان کو بھی بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ بھی مستقلی ان کی ہو سکے۔ تو اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھا، اور یہ ہمارے اساتذہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے جو عنقریب حل ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر ٹیچرز کا کمپیوٹر الاؤنس ملتا تھا ریگولر ہونے سے پہلے، جو بند کر دیا گیا تھا، اس کی سمری محکمہ فنانس سے اعتراض لگ کے واپس آئی پڑی تھی 4-6 مہینوں سے، جس کو محکمہ دوبارہ واپس نہیں بھیج رہا تھا، اور الحمدللہ آپ کی اس کاوش سے، آپ کی اس محنت سے فوری طور پر اسی دن میڈم سیکرٹری سکولز نے اور اسپیشل سیکرٹری سکول صاحب نے شفقت کرتے ہوئے وہ دوبارہ سے وہی سمری، اس کے تمام اعتراضات دور کر کے دوبارہ جو ہے وہ منسٹر صاحب کو بھجوا دی تھی۔ منسٹر صاحب جو ہے اسے انشاءاللہ آج یا صبح باقاعدہ دوبارہ فنانس میں بھجوا دیں گے منظوری کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمارے جو کمپیوٹر ٹیچرز ہیں EST SST، ان کا سروس سٹرکچر نہیں بنا ہوا، تو سروس سٹرکچر اور پروموشن کے طریقہ کار طے کرنے کے لیے ان سے ہم نے مشاورت بھی کی ہے، اور آئندہ مزید مشاورت جاری رہے گی، جس کے اندر ہمارے تمام لوگ EST to SST جو ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے، اور اسی طرح SST to SS اور سینئر SS، اس کے لیے تمام کے تمام جو طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ جلد طے کر دیا جائے گا، اور پھر اس کی منظوری لے کر اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اسی طرح پھر ہمارا جو مطالبہ تھا کہ ہمارے سینکڑوں کے حساب سے کمپیوٹر ٹیچرز پڑھتے ہیں اسکولوں کے اندر، اور کمپیوٹر ٹیچر میں نے کہہ دیا ہے، سینکڑوں کے حساب سے کمپیوٹر پڑھنے والے طالب علم ہیں ہمارے اس اسکول ایجوکیشن کے اندر، 6 سے لے کے 10th کلاس تک، اور اسی طرح جب آپ بات کریں پھر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں بھی ہیں، تو ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ STR کے مطابق جو ہے وہ ہمیں EST لیول پہ ایلیمنٹری اسکولز کے اندر کمپیوٹر ٹیچر بھی دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی اسکول لیول پہ بھی، جس پر انہوں نے بڑی ایک جو ہے وہ خوشگوار ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ابھی فوری طور پر ورکنگ شروع کرواتے ہیں، اور عنقریب جو ہے اس حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا مطالبہ تھا کہ ٹائم سکیل کے اندر جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، مختلف ہمارے جو ہیں افسران وہ اس کے اندر رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ رکاوٹیں فوری طور پر دور کر کے جو ہے وہ آپ کو ٹائم سکیل جن اساتذہ کا رہ گیا ان کو فوری طور پر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا، ہمارے ریٹائرڈ اساتذہ کا پچھلے 3 سال سے ریٹائرڈ ہو گئے، ان کے واجبات نہیں مل رہے، لیو انکیشمنٹ کے پیسے نہیں مل رہے، وہ بھی آج منسٹر صاحب سے ڈسکس ہوا ڈیٹیل سے، اور انہوں نے اس پہ ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کی بجٹ کی منظوری کے لیے کچھ کروائیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ جلد اس کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کے واجبات ہم کلیئر کرنا شروع کر دیں گے، اور فوری طور پر اس کے بجٹ کے لیے جو ہے وہ کریں گے۔ دوسرا MC ٹیچرز ہیں ہمارے، ان کی پروموشنز کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، ان کا بھی کچھ جلد لایا عمل بنایا جائے گا، اور MC کیڈر کے جو اساتذہ ہیں، اسی طرح ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ جو MC کیڈر کے اساتذہ جب یہاں آئے ہمارے محکمے کے اندر، ہمارے کیڈر کے اندر، تو ان کا جو پینشن کا شیئر ہے وہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ سے لینا ہے، وہ نہیں لیا جاتا، جس کی وجہ سے حرج ہوتا ہے اور پھر ادائیگیاں پوری نہیں ہوتی ہیں اساتذہ کو، تو وہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے جو ہمارے CO ایجوکیشن لاہور ہیں پرویز اختر صاحب، ان کے ذمے لگایا، اور کہ تاکہ وہ اس کے اوپر کام کریں اور فوری طور پر وہاں سے بجٹ کا انتظام کریں اور ان سے شیئر بھی ڈیمانڈ کریں۔ اسی طرح 2-3 ہمارے مسائل ہیں، جیسے پے پروٹیکشن ہیں، وہ عدالتوں سے فیصلے بھی ہو چکے ہیں، اس میں بہت سارے ہمارے دوست عدالتوں میں گئے ہوئے تھے، اور وہ ان فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی تک وہ رکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ایک بڑی ہائی لیول کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے، وہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کمیٹی کو اس کی یاد دہانی بھی کرائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس کی میٹنگ ارینج کروائیں، اور پے پروٹیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ جلدی سے جلدی ہو سکے۔ اسی طرح جو اس کے ساتھ مستقلی کی تاریخ میں جو تبدیلیاں مختلف اضلاع میں کی جا رہی ہیں، وہ بھی عدالتی فیصلہ جو سپریم کورٹ کا بھی ہو چکا ہے، اس کی روشنی میں اس کو کلیئر کیا جائے گا، اور ایسی جو اساتذہ کو پریشانی دینے والے اقدامات ہیں ان سے روکا جائے گا تمام افسران کو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 3 سال سے ایک ہی ایڈمن پوسٹ پر رہنے والے جو آفیسرز ہیں یا دوسرے جو بھی لوگ ہیں، ان سب کو 3 سال کے ٹینیور کے بعد ایڈمن پوسٹوں کے بعد شفٹ کیا جائے گا اور ٹرانسفر کیا جائے گا۔ اسی طرح سے
ہمارا ان سروس پروموشن کا کوٹا بے تحاشا پڑا ہوا ہے، جس کے اندر EST ہے، PST سے EST، EST سے SST اور SST سے SS اور ہیڈ ماسٹر. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس کے اوپر ابھی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی ساری کیلکولیشن کر کے انشاءاللہ یہ بھی کام جو ہے پراپرلی وہ جاری کریں گے. اسی طرح جو ہمارے PST اور EST کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی پروموشن کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ سروس رولز کے اندر سیٹ کیا جائے گا. اس کے اندر انشاءاللہ ہم گورنمنٹ سے اور اسکول ایجوکیشن سے مشاورت کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لیب انچارج، قاری ٹیچرز اور جو ہمارے ہیں لیب اٹینڈنٹ، ان کی اپ گریڈیشن کے لیے سمریاں پہلے سے ہی جا چکی ہیں فنانس ڈپارٹمنٹ میں. وہ کافی عرصے سے پینڈنگ ہے. وہ بھی ان سے بات ہوئی کہ ہمارا اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ فوری طور پر ان کے ریمائنڈر بھیجے گا اور وہاں یاد دہانی کرائے گا کہ یہ جو سمری آئی ہوئی ہیں ان کے اوپر فوری فیصلہ کریں یا کیبنٹ میں بھیج کے اس سے انچارج کریں. دوسرا ہمارا مطالبہ تھا کہ اب جو ڈیجیٹائزیشن کا دور ہے، تو اس دور کے اندر آپ جو ہے وہ ہر کمپیوٹر لیب کے اندر ایک کمپیوٹر لیب انچارج دیں، جو جن کو کمپوزنگ ٹائپنگ آتی ہو، کم از کم ان کی کوالیفیکیشن ICS ہو. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم کام جلد شروع کریں گے. اسی طرح سے جن اسکولوں میں ایلیمنٹری اور ہائی اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں وہاں کمپیوٹر لیبز نہیں ہیں، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں تاکہ اس کا بجٹ مل سکے الگ سے اور ان تمام ہائی اور اپ گریڈڈ اسکولوں میں اور ایلیمنٹری اسکولوں میں جو ہیں وہ لیبز بنائی جا سکیں. پھر اس کے ساتھ ہمارا ٹیکس ریبیٹ ہے جو IT ٹیچرز کو نہیں ملتا، تو ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ 1-2 روز کے اندر جو ہے وہ فوری طور پر لیٹر جاری ہو جائے گا اور وہ AG پنجاب کو کہا جائے گا کہ SST IT کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ اس کے اندر ایڈ کیا جا سکے تاکہ وہ جو 40% ٹیکس ریبیٹ کی سہولت ہے اس کو کمپیوٹر ٹیچرز کو بھی مل سکے. اور اسی طرح کنوینس الاؤنس کے حوالے سے بھی بات کی ہے ہم نے، لیکن کنوینس الاؤنس کے کیس جو ہے وہ کیونکہ اب ہم عنقریب عدالت میں دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں. پہلے بھی کچھ دوستوں نے کیا تھا لیکن ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب کیونکہ سندھ اور وفاق جو ہے وہاں کے فیصلے عدالتوں کے ہو گئے ہیں اور وہ امپلیمنٹ بھی ہو چکے ہیں، تو انہی کی بنیاد پہ اب ہم انشاءاللہ جلد جو ہے وہ کنوینس الاؤنس کے حوالے سے کورٹ میں بھی جائیں گے. اور تنخواہوں کے حوالے سے ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ان سے، اور اس پر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ حکومت تک ہمارے تحفظات پہنچا دیں گے. جو تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا کیونکہ وہ اسکول ایجوکیشن کا سبجیکٹ نہیں ہے، وہ حکومت کا کام ہے، اس لیے وہ انہوں نے اس پہ وعدہ کیا کہ یہ اساتذہ کے تحفظات جو ہیں وہ حکومت تک پہنچا دیے جائیں گے. اور پھر کمپیوٹر ٹیچرز کی غیر ڈیوٹیاں جو ہر سال لگا دی جاتی ہیں اور بہت سارے افسران، ذیلی افسران اس پر عمل نہیں کرتے، انشاءاللہ اب ان سے ان میٹنگز کے بعد ان سے باز پرس بھی شروع ہو جائے گی، اور تاکہ جو ارریلیونٹ ڈیوٹیز ہیں جیسے باردانہ ہے، جیسے یوٹیلیٹی سٹورز پر ڈیوٹی لگائی جاتی ہیں، جیسے اور اس طرح کے دوسرے ارریلیونٹ کاموں کے اوپر ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، تو اس حوالے سے ڈیوٹیز کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی کہ جو کوئی ایسا نیشنل کاز آ جاتی ہے اس کے اندر ہم سب تیار ہوتے ہیں اور ہم والنٹیریلی کام کرتے ہیں اس کے اندر جا کے، لیکن جو اس طرح کے باردانہ اور دیگر قسم کی ڈیوٹیاں ہیں وہ درست نہیں ہیں، جس کو بار بار ہمارا محکمہ بھی منع کرتا ہے. اور وہ پھر اس کے اندر ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ ہماری ملاقات MD جو ہیں PCTB ان سے بھی کروائی، ڈاکٹر مراد راز صاحب نے، کہ سلیبس کے حوالے سے ہمارے کچھ تحفظات تھے کہ وہ تحفظات دور کیے جائیں جو 6ٹھی 7ویں 8ویں اور 9ویں 10ویں کا کمپیوٹر سائنس کا سلیبس ہے اس حوالے سے. اور انشاءاللہ دوبارہ بھی MD PCTB سے ہماری ملاقات ہوگی جس کے اندر ہم جو ہے وہ ان سارے معاملات کو جو ہے وہ ان سے ڈسکس کریں گے سلیبس کے حوالے سے، کمپیوٹر سائنس کا جو اس کے اندر مسائل ہیں اور جو مختلف پرابلمز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ جو ہے وہ تمام سرکاری اسکولوں کے اندر داخلہ ڈیسک بنا دیے جائیں اور اس کے اوپر ایڈمیشن کرنے کی اجازت دی جائے. اور جو تعلیمی سال ہے وہ ہم نے تو ان سے گزارش کی ہے کہ اب ستمبر سے ہی شروع کر لیں کیونکہ قدرتی طور پر یہ ٹائم آ گیا ہے، اور تمام امتحانات جو ہیں وہ آئندہ سے جو ہیں وہ چھٹیوں میں لیے جائیں، اور تاکہ اس دوران ہمیں پڑھانے کا بھی پورا موقع مل سکے اور بچوں کو پڑھنے کا بھی پورا موقع مل سکے اور ان کا وقت اور ٹائم بھی ضائع نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈویژنل ڈائریکٹریٹ کی اسامیوں پہ ہمارے بہت سارے افسران جو ہے وہ ان کی تعیناتی ہو چکی ہے، تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کو جو ہے وہ اختیارات دے دیے جائیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، کسی قسم کا کام کوئی نہیں ہے. تو یا تو ڈائریکٹریٹ کو پوری طرح سے بحال کر دیا جائے اور پھر تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے اس حساب سے کام کریں، یا اس کا کوئی آلٹرنیٹیو حل نکالا جائے. اسی طرح پرائمری اسکولوں کے اندر جو ہے وہ گزارش ہم نے کی ہے ان سے کہ خاک روب دیے جائیں
اور جو صفائی کا عملہ جہاں ہائی اور ایلیمنٹری اسکولوں میں نہیں ہے اس کو بھی پورا کیا جائے. اسی طرح جو ہمارے ریشنلائزیشن کے اوپر تحفظات ہیں اور جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو اس سسٹم کے اندر ڈالی گئی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ذمہ لگایا ہے اور کہ وہ میٹنگ ہماری جو ہے وہ سی او لاہور پرویز اختر صاحب کروائیں گے, جو ڈی ڈی ایم ہیں, اور رانا قیوم صاحب جو اس کے فوکل پرسن ہیں ان کے ساتھ ڈیٹیل سے میٹنگ کریں گے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اسی طرح پھر ہم نے ایک جو معاملہ ان سے اٹھایا وہ بڑا ضروری ہے کہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ جو ہیں وہ 395 روپے فی اسٹوڈنٹ ہم سے ہر دفعہ پروسیسنگ فیس لیتے ہیں, لیکن اس کا کام سارا ہمارے اسکولز کرتے ہیں, ہمارے ٹیچرز کرتے ہیں, اس کی ڈیٹا انٹری وہ کرتے ہیں, اسکول اس پہ خرچہ کرتا ہے, پرنٹر کا, پیپر کا, باقی چیزوں کا, لیکن اس کے پیسے تو بورڈز لے جاتے ہیں. وہ ہم نے منسٹر صاحب سے گزارش کی ہے کہ سر یہ معاملہ آپ ٹیک اپ کریں اور ہائر ایجوکیشن سے ڈسکس کریں کہ یا تو بورڈز اپنا کام خود کریں اور یا جو اخراجات اسکولوں کے ہوتے ہیں اور جو اساتذہ کام کرتے ہیں بورڈ ان کے پیسے ان کو دے جو پروسیسنگ کے معاملے میں ہے. اسی طرح سے جو ہے پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں چیئرمین, سیکرٹری, کنٹرولر کی تمام اسامیوں پر 50% کوٹا اسکول ایجوکیشن کے افسران کا ہے. وہ بھی ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ان تینوں اسامیوں کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے اور تینوں اسامیوں کے اوپر 50% جو کوٹا ہے وہ دیا جائے اس کے اوپر. اسی طرح کچھ اور بھی معاملات بڑی تفصیل سے آج ان سے میٹنگ ہوئی. اسی طرح میڈم سیکرٹری اسکول سے بھی کافی تفصیل سے میٹنگ ہوئی تھی. تو انشاءاللہ آپ کو 1-2 دنوں کے اندر ہی اس کے اثرات نظر آئیں گے ان میٹنگز کے کہ اس میں پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنا احتجاج کوئی ختم نہیں کر دیا, ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے 15 اگست تک. 15 اگست تک اگر ہمیں اس کے اوپر پازیٹیوٹی نظر نہیں آئے گی تو انشاءاللہ 15-16 اگست کو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے ساتھ دوبارہ میدان عمل میں ہوں گے اور پھر جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے. پہلے بھی بہت دفعہ سڑکوں پہ ہم نے یہ جنگ لڑی ہے اساتذہ کے حقوق کی اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑتے رہیں گے. اور آخر میں خاص طور پر شکریہ ادا کروں گا ایس ایس سیز کی نمائندگی کرتے ہوئے فاروق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بڑی محنت کی اور ایس ایس سی جو سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں ان کے لیے کام کیا. اسی طرح اور بہت سارے دوست ہیں جیسے وسان صاحب ہیں اور دیگر دوست ہیں. اور میرے ساتھ جو وفد میں لوگ شامل تھے پہلے دن جب سیکرٹری اسکول سے, کیونکہ کرونا کی وجہ سے بڑے لمیٹڈ سے لوگوں کی میٹنگ ہونی تھی, 6-7 لوگوں کو پہلے دن بلایا گیا اور اسی طرح 6-7 لوگوں کو پھر منسٹر صاحب کی میٹنگ میں بلایا گیا. تو پہلے دن ہمارے ساتھ جو دوست موجود تھے ان کے اندر میں تھا, پھر میرے ساتھ جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہمارے جو ہیں شہزاد ندیم کیسر صاحب, پھر فیصل آباد سے کاشف بٹ صاحب اور جوائنٹ سیکرٹری ہیں, پھر اسی طرح سے کاشف حسین صاحب جو ضلعی صدر ہیں فیصل آباد کے, اور فاروق صاحب ہیں پیکٹ کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں اور سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلے دن ہم نے ہمارے جو دوست آئے, انفارچونیٹلی اس دن منسٹر صاحب کو جانا پڑ گیا اسلام آباد, تو پھر جو ہے وہ میٹنگ نہ ہو سکی. تو آج وہی میٹنگ ہوئی ہے. تو اس میں ملتان سے ملک ارشاد صاحب اور دیگر دوست آئے تھے. اسی طرح گجرانوالہ سے آج ظہیر بابر صاحب, اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وقار گجر صاحب منڈی بہاؤدین سے, اور اس طرح دیگر دوست آج جو ہمارے ضلع لاہور کے صدر ہیں محمد داؤد صاحب, اور ڈویژن لاہور کے صدر ہیں عمران طفیل صاحب, اور فرخندہ امین ہیں ہماری جنرل سیکرٹری ہیں, سائمہ نعیم ہیں وہ اس دن شامل تھی سیکرٹری کی میٹنگ میں, آج ان کی جگہ فرخندہ نے فیمیل کی نمائندگی کی. اور اسی طرح جو باقی دوست سارے شامل ہوئے, اور اب نام تو سینکڑوں کے حساب سے ہیں جنہوں نے محنت کی اور کوشش کی, میں سب کے نام نہیں لے سکتا. میں ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کام کے لیے محنت کی, اور ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے سڑکوں پہ لڑیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عزت دیتی ہے. اور باقی یہ جو لوگ بولتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور آپ سے جیلس ہوتے ہیں وہ آپ کی کامیابیوں سے, ان کی طرف دیکھ کے گھبرایا نہ کریں, بلکہ وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ یہ تو اڑتی ہے آپ کو اونچا اڑانے کے لیے, تو یہ مخالفت آپ کو اونچا اڑانے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ مزید محنت کریں اور کام کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں کامرانیوں سے ہم نار کرے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.